أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن عطاء غير مجذود. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. اور ایسی ہے پکڑ تیرے رب کی جب پکڑتا ہے بستیوں کو اور وہ ظلم کرتے ہوتے ہیں. بے شک اس کی پکڑ دردناک ہے شدت کی. اس بات پہ نشانی ہے اس کو جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے. وہ ایک دن ہے جس میں جمع ہوں گے سب لوگ اور وہ دن ہے سب کے پیش ہونے کا. اور اس کو ہم دیر جو کرتے ہیں سو ایک وعدے کے لیے جو مقرر ہے. جس دن وہ آئیں گا بات نہ کر سکیں گا کوئی جاندار مگر اس کے حکم سے. سو ان میں بعض بدبخت ہیں اور بعض نیکبخت. سو جو لوگ بدبخت ہیں وہ تو آگ میں ہے ان کو وہاں چیخنا ہے اور دھاڑنا. ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک رہے آسمان و زمین مگر جو چاہے تیرا رب. بے شک تیرا رب کر ڈالتا ہے جو چاہے. اور جو لوگ نیک بخت ہیں سو جنت میں ہے ہمیشہ رہے گے اس میں جب تک رہے آسمان و زمین مگر جو چاہے تیرا رب. بخشش ہے بے انتہا. سو تو نہ رہے دھوکے میں ان چیزوں سے جن کو پوجتے ہیں یہ لوگ. کچھ نہیں پوچھتے مگر ویسا ہی جیسا کہ پوچھتے تھے ان کے باپ دادے اس سے پہلے. اور ہم دینے والے ہیں ان کو ان کا حصہ یعنی عذاب سے بلا نقصان. اور البتہ ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب پھر اس میں پھوٹ پڑ گئی. اور اگر نہ ہوتا ایک لفظ کہ پہلے فرما چکا تھا تیرا رب تو فیصلہ ہو جاتا ان میں اور ان کو اس میں شبہ ہے کہ مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ اور جتنے لوگ ہیں جب وقت آیا
پورا دیں گا رب تیرا ان کو ان کے اعمال، اس کو سب خبر ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے، اور آپ کے رب کی داروگیر ایسی سخت ہے جب وہ کسی بستی والوں پر داروگیر کرتا ہے جبکہ وہ ظلم و کفر کیا کرتے ہو، بلا شبہ اس کی داروگیر بڑی علم رسا اور سخت ہے کہ اس سے سخت تکلیف پہنچتی ہے اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ان واقعات میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ وجہ عبرت ظاہر ہے جب دنیا کا عذاب ایسا سخت ہے، حالانکہ یہ دارالجزا نہیں، تو آخرت کا جو کہ دارالجزا ہے کیسا سخت عذاب ہوگا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو ہلاک کیا، کتنا بھیانک عذاب تھا، وہ تھا کہ نہیں تھا؟ قوم لوط آسمان تک گئی۔ تو یہ دنیا جو ہے دارالجزا نہیں ہے، دارالجزا تو آخرت ہے۔ کیا ہے بولو؟ انسان نے جو بھی اچھے کام کیا ہے، برے کام کیا ہے، تو آخرت کے اندر اس کا حساب ہونے والا ہے۔ بسم اللہ، الحمدللہ۔ تو بزرگان دین، قوم لوط نے جو کچھ کیا، ابھی ان کو جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی پوری سزا نہیں ملی ہے، یہ بات ذہن میں رکھو۔ جو کچھ قوم سمود نے کیا تھا، اللہ رب العالمین نے جو ہے زلزلے کے شکل میں ان کو ہلاک کیا، تو ابھی قوم سمود کو جو ہے پوری سزا نہیں ملی ہے۔ قوم عاد نے جو کچھ کیا تھا، اللہ رب العالمین نے ہوا کی شکل میں ان کو ہلاک کیا، لیکن جو کچھ کفر اور شرک انہوں نے کیا تھا، خدا کی بغاوت نافرمانی کی تھی، ابھی تک بھی ان کو پورا عذاب نہیں ملا ہے۔ قوم لوط تو آسمان تک گئی ہے، قوم نوح پانی میں ڈوبی ہے، ابھی تک پورا عذاب۔ فرعون پانی میں ڈوب کر اس کی لاش آج تک محفوظ ہے، اب تک اس کو پورا عذاب نہیں ملا، کیونکہ قرآن نے کل ہی اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جہنم میں جائیں گا، اور جن لوگوں نے اس کو مانا ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو بزرگان دین، اتنے بھیانک زلزلے، ہوا، بجلی کی کڑک، جبرائیل کی آواز، یہ سب ہونے کے باوجود جو کچھ انہوں نے نافرمانیاں کی تھیں، ابھی اس کی پوری سزا ان کو نہیں ملی ہے۔ جب دنیا کا عذاب اتنا خطرناک ہے تو آخرت کا عذاب بتاؤ کیسا ہوگا؟ ارے بات سمجھ رہے؟ کذالک العذاب، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب اس سے خطرناک اور سخت ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ تو بھائی، آخرت کا دن، جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا، آخرت کے دن اللہ سب کو جمع کرے، اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، ہزار ہاں ہزار، کروڑ ہاں کروڑ اور خربہ خرب لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، اور جو بندہ بھی ان واقعات سے عبرت حاصل کرے گا تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہوگا، اور وہ انسان نیک بننے کی مکمل کوشش کرے گا، جس کو قرآن نے کہا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، سو ان میں بعض بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت ہیں۔ تو آخرت کے اندر اللہ سب کو جمع کریں گے اور سب کا حساب ہوگا۔ کیا ہوگا بولو؟ پورے زندگی کا حساب ہوگا، پوری زندگی کا۔
اب جن لوگوں نے زندگی اللہ کی یاد میں گزاری ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے یاد میں نہیں گزاری، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بات تو سمجھ لو، دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والا اور تہجد میں سونے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ غلط فہمی سے باہر نکل جاؤ۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ضرور ہیں، لیکن انہوں نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے امتحان کے لیے۔ کیا ہے؟ یہ میرا آپ کا امتحان ہے۔ ہم امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں۔ جو کچھ ہم پرچے میں لکھیں گے وہ ہم کو نمبرات ملنے والے ہیں۔ بھئی ایک 10ویں کا بچہ پرچے میں جو ہے خالی لکیریں مار دے، کیا اس کو پاس کریں گے؟ بولو ہاں بھائی، ہاں؟ جو چیک کریں گا پرچہ وہ کہیں گا بھائی کیسا بچہ ہے، ایک لفظ نہیں لکھا ہے، کیا منہ سے اس کو پاس کر 33 نمبر کہاں سے دے اس کو؟ کچھ تو لکھنا پڑے گا بھائی، کچھ تو نمازیں پڑھنا پڑیں گی، کچھ تو اللہ پاک کو یاد کرنا پڑے گا، بھائی کچھ تو اللہ کی یاد میں رونا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان میں بعض بندے نیک بخت ہیں اور بعض بدبخت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اور نیک اور سعید بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ تو آخرت کے اندر اللہ رب العالمین سب کو جمع کریں گے، آؤ بھائی مسلمان بھی آؤ، کافر بھی آؤ، سب آؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ کہیں گے او مجرمو آج نیک بندوں کے صفوں سے تم الگ ہو جاؤ۔ آخرت کے اندر صفیں لگیں گی، نیک بندوں کی بھی اور مجرموں کی بھی۔ تو بزرگان دین جن لوگوں نے نیک اعمال کیے تھے وہ جنت میں جائیں گے، اور جن لوگوں نے نیک اعمال نہیں کیے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گا وہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ کہاں رہیں گے بولو؟ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک رہے آسمان اور زمین مگر جو چاہے تیرا اللہ۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا اللہ کر ڈالتا ہے جو چاہے۔ بھائی جن لوگوں نے برے اعمال کیے، کفر اور شرک میں زندگی گزاری، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ بولو کہاں رہیں گے؟ لیکن اللہ جو چاہے وہی ہوگا۔ بھائی جن لوگوں نے کفر اور شرک کیا ہے وہ کہاں رہیں گے بولو؟ بھائی ایک بندہ شراب نہیں پیتا، کیوں نہیں پیتا بولو نا؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ ایک بندہ زنا نہیں کرتا، کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ ایک بندہ جوا نہیں، اللہ نے منع کیا۔ سٹا نہیں، اللہ نے منع کیا۔ نماز نہیں چھوڑتا، اللہ نے منع کیا نماز مت چھوڑنا۔ اور ایک بندہ یہ سارے چیزیں کرتا ہے تو گویا وہ بندہ اللہ کی بغاوت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے بولو؟ پھر دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، اور جو لوگ نیک بخت ہیں سو جنت میں ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک رہے آسمان و زمین، مگر جو چاہے تیرا رب۔ عطاء غیر مجذوذ، بخشش ہے بے انتہا۔ بھئی اہل ایمان جنت میں جائیں گے اور وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک اللہ چاہیں گے، اور اللہ یہی چاہیں گے کہ اہل ایمان جنت ہی میں رہیں، اور اللہ یہی چاہیں گے اہل کافر جہنم کے اندر رہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو اہل کافر کا جہنم سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ اللہ چاہے تو ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن خود اللہ ہی نہیں چاہیں گے
کہ میں نے ان کو یہاں سے نکالنا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اگر اللہ میاں جنت اور جہنم کو نہیں بناتے پھر لوگ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ پھر تو لوگ من چاہے زندگی گزارتے ہیں۔ بھائی لوگ تو پھر من چاہے زندگی گزارتے ہیں، بولو کرتے کہ نہیں کرتے؟ اتنے لوگ بھاگتے دوڑتے محنت کرتے روزے رکھتے تلاوت کرتے نفل پڑھتے اوابین چاش تہجد کیا نہیں کرتے اہل ایمان اللہ کے توفیق سے؟ بولو کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور ہر اس کام سے روکتے ہیں جس سے قرآن کریم نے روکا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو انسان جنت میں جائے۔ بات سمجھ گئے؟ اور جن لوگوں نے دنیا میں شک کیا، اب جو کافرین ہیں ان کو شک ہے، ان کو شک یہ ہے وہ یہ سمجھتے کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں، مرنے کے بعد بھائی ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد اچھے عمل کریں گے تو کوئی اچھے پرندے کی شکل میں آئیں گے، دوبارہ جیون لیں گے، اور برے عمل کریں گے تو پھر کتے کے شکل میں آئیں گے، بلی کے۔ یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، کیا ہے؟ بلکہ ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد موت آتی ہی نہیں، ہم کوئی اور شکل میں آ جائیں گے۔ اور ان کے کئی ایسے جو ہیں معبود ہیں جن کو دیو اور دیوتا سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی سواری فلاں جو ہیں جانور ان کی سواری تھا، تو ایسے جانور کے نام لکھے ہیں کہ جن کا تذکرہ کرنا میں اور آپ مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں برے اعمال کریں گے تو سانپ کی شکل میں آئیں گے، بچھو کے آئیں گے۔ یہ سب دل کی باتیں ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ انسان کو مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے اور قبر میں سوال کے جواب دینا ہے، پھر انشاءاللہ الرحمن جب اللہ چاہیں گے انسان قبروں سے اٹھیں گے۔ اور جس طرح اللہ نے ہم کو بدن دیا ہے ماں کے پیٹ سے، ایسے ہی اللہ رب العالمین قبر کے پیٹ سے ہم کو جسم عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم نیک رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جسم صحیح و سلامت اور چمکیلا بنے گا قرآن کے روشنی کے اندر۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، چہرے چمکتے ہوں گے، چہرے پر مسکراہٹ ہوں گی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اللہ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور جب بدبخت بندے قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے پر سیاہی ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ ایسی سیاہی ہوں گی جیسے رات کالی ہوتی ہے، اور اہل ایمان کے زبان پر اللہ کا نام ہوگا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چار جملے انسان کے زبان پر ہوں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چاروں چیز جب انسان قبر سے اٹھے گا تو اس کے باڈی گارڈ ہوں گے، اس کی سیفٹی کے لیے، اس کی سیکورٹی کے لیے یہ چاروں کلمات اس کو اللہ کے دربار میں لے کر جائیں گے، بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ، اور شان و شوکت، عزت اور احترام کے ساتھ۔ اور جب زندگی فسق و فجور میں گزری ہو، کفر و شرک میں گزری ہو، جب اٹھیں گے تو زبان پر ایک ہی جملہ ہوگا، ہائے افسوس ہم نے کیا کیا۔ زبان بھی گنگ ہو جائیں گی، آنکھ کی روشنی بھی ختم ہو جائیں گی، اور چہرے پر سیاہی کالائی، اور یہ کہہ کر اٹھیں گے، ہائے افسوس ہم نے کیا کیا۔
اور فرشتے مارتے ہوئے اللہ کے دربار میں لے کر جائیں گے۔ اور وہ فرشتے ایسے ہیں کان سے بہرے ہیں، کان سے بھی، ارے بہرا آدمی کے سامنے کتنا میں چیخوں، کیا ہونے والا؟ ارے بولو نا بھائی، اندھے کو اندھیرے سے کیا مطلب؟ بھائی ایک بندہ اندھا ہے، لائٹ چلی گئی، اس کو کیا مطلب اس سے؟ ایک بندہ آنکھ سے دیکھنے والا ہے، لائٹ گئے تو تکلیف ہوتی، یار لائٹ کیوں چلے گئی؟ بس اندھے کو اندھیرے سے کیا مطلب؟ بہرے کو چیخنے سے کیا مطلب ہے؟ اتنا چیخے گا کہ فرشتے تو بہرے ہیں، عذاب کے فرشتے۔ کتابوں میں لکھا ہے عذاب کے فرشتے عذاب دے نہ دے، ان کے چہرے کو دیکھ کر ہی انسان عذاب سمجھ لے گا۔ ایسے بھیانک اور ڈراؤنی شکل ہوں گی اور مارتے ہوئے اللہ کے پاس لے کر جائیں گے۔ قرآن نے کہا تھا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، پکڑو جکڑو جہنم کو لے کر جاؤ، سورہ دخان میں اللہ کہتے ہیں۔ تو بزرگان دین ایک آیت پہ ہم نے انشاءاللہ عمل کرنا ہے، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ان میں کے بعض بندے بدبخت اور بعض بندے نیک بخت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بختوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ بات سمجھ گئے؟ اور ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھے اور ہماری موت آئے تو صراط مستقیم پر آئے، بولو انشاءاللہ۔ تو بزرگان دین آج کی تفسیر کا خلاصہ یہی کہ ہم نے انشاءاللہ الرحمن اپنی طرف سے کوشش کرنا کہ انشاءاللہ میں نیک بنوں۔ کوشش کرنا انسان کا کام ہوتا ہے اور منزل تک پہنچانا رب کا کام ہوتا ہے۔ ہم اس میدان میں کوشش تو کریں کہ ہم نے انشاءاللہ نیک بننا ہے۔ جب انسان ٹھان لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو وقت کا ولی بنا دیتا ہے۔ جنید اکھڑے کا پہلوان تھا لیکن ٹھان لیا تو اللہ نے جنید کو روحانی اکھڑے کا امام بنایا۔ فضیل تو ڈاکو تھا، چوریاں کرتا تھا، اللہ نے ٹھان لیا، فضیل نے ٹھان لیا، اللہ نے اس کو معاف کیا اور اسے فضیل کو اللہ نے وقت کا ولیوں کا امام بنایا۔ مالک بن دینار کیا تھے جی؟ کیسے کیسے لوگ تھے جن کے واقعات پڑھ کر ہمیں ایک روشنی ملتی ہے۔ جب اللہ ان سے اتنے خیر کے معاملات کر سکتا ہے تو ہمارے ساتھ میں کیوں نہیں کرے گا؟ بشر حافی، لوگ شراب پیالوں سے پیتے تھے، بشر مٹکوں سے پیتا تھا۔ بشر حافی، لوگ شراب پیالوں سے پیتے، وہ مٹکوں سے پیتا تھا، لیکن رحمت کی نگاہ پڑی اور بشر نے سچی گناہ سے توبہ کی تو اللہ نے اسی بشر حافی کو ایسا مقام عطا فرمایا۔ شراب پینے والا انسان لیکن سچی پکی توبہ کی، اللہ کے نام کی قدر کی تو اللہ نے ایسا مقام دیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم اسلام کا اتنا بڑا عالم دین، جب بشر حافی ان کے درس حدیث میں آتے تھے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو طلباء نے کہا حضرت یہ تو عام انسان ہیں اور آپ تو حافظ الحدیث اور عالم اسلام کی ایک معنی شخصیت، عالم اسلام کی ایک عبقری شخصیت، ہزاروں لاکھوں آپ کے طلباء۔ تو حضرت نے کہا تھا اصل بات یہ ہے کہ مجھے بشر حافی کے پاس خدا ملتا ہے، یہ مقام ملتا ہے انسان کو۔ ٹھاننا پڑتا ہے کہ مجھے نیک بننا، اللہ بنا دیتے ہیں۔ جب انسان ٹھانتا نہیں ہے بس مجھے ایسے بننا ہے لڈو کے لڈو، پھر کچھ ملتا ولتا نہیں ہے۔ ٹھاننا پڑتا ہے اس کو کہ انشاءاللہ الرحمن میں نے جنید جیسا بننا ہے، میں نے بایزید جیسا بننا ہے، اللہ بنا دیں گے، لیکن ٹھاننا پڑتا ہے اس کو، گناہوں سے بچنا پڑتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، بعض بندے بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت ہیں، اور نیک بخت وہی ہوتا ہے جو ٹھان لیتا ہے کہ مجھے نیک بننا ہے، اللہ بنا دیتے ہیں۔ بلکہ وہ گناہ کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے رحمت کاملہ سے اس کو گناہوں سے پھیر دیتے ہیں۔ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ انسان پہنچ ہی نہیں پاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ انسان پہنچ ہی نہیں پاتا ہے۔ ٹھاننا ضروری ہے کہ میں نے انشاءاللہ نیک بننا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔